محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. سورہ لقمان کی آیت ہے. اور البتہ بے شک ہم نے دی لقمان علیہ السلام کو حکمت کہ اللہ کا شکر گزار ہو جا، اللہ کا شکریہ ادا کر. اور جو بھی شکر گزار ہو جائے گا، شکریہ ادا کرے گا اللہ کا، تو وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا. اور جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا. یہ جو آج کا لیکچر ہے نا، یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ نے دل میں ڈالا. اور وہ ایسے کہ جب دورہ قرآن ہو رہا تھا رمضان میں، تو سلیمان علیہ السلام کی دعا جب آئی تو دل میں اسی وقت اللہ نے خیال ڈالا کہ یہ ایک ٹاپک ہے. یہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پر تو ایک لیکچر ہونا چاہیے. اور اسی وقت ذہن میں یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ آئندہ جو پہلا لیکچر ہوگا رمضان کے بعد تو وہ وہی ہوگا جو اللہ رب العزت نے دل میں ڈالا. شکر کے تذکرے اور شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نا دانائی، حکمت کے کچھ موتی بیان کیے ہیں. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی اور وہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئیں، اللہ نے انہیں قرآن بنا دیا. اور سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ہم نے اس کو حکمت عطا کی تھی، لقمان کو دانائی. اور اس دانائی اور حکمت میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ کیا تھی؟ انشکر للہ، اللہ کے آگے شکر گزار ہو جا، اللہ کا شکریہ ادا کر. اور یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اگر اللہ کا شکریہ ادا کروں گا تو اللہ کا کچھ اضافہ ہو جائے گا. اللہ بے پرواہ ہے، اسے ہمارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. جو شکر گزاری کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا. اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اللہ کو یا بندے کو؟ بندے کو اس کا فائدہ پہنچے. اور اللہ بے پرواہ ہے، اپنی ذات میں محمود ہے، اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ ایسا بے پرواہ ہے، کسی کے سجدوں کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے. روز سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، کہیں کوئی فرق نہیں آتا. میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، ساری دنیا نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس کی نافرمانی ہو یا اس کی، سورج روز نکلے گا. اس کے کارخانے قدرت میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی. اب یہ جو شکر گزاری ہے، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ انسان کے اپنے نفس کو ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا شکر گزاری کا فائدہ کیا ہوتا ہے. وَإِذْ رَبُّكُمْ، جب اعلان کیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا.
میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اچھا، یہاں پہ شکر کی ایک تاثیر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان کی، اور وہ تاثیر کیا ہے؟ جیسے پیاس لگے نا، پانی پیتے ہیں تو پانی کی تاثیر کیا ہے؟ پیاس بجھا دیتی ہے۔ یہ ہے نا پانی کی تاثیر، کہ پانی کیا کرتا ہے؟ پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ شکر کی تاثیر کیا ہے؟ کہ جب انسان شکر کرتا ہے، نعمت بحال رہتی ہے، نعمت میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے، نعمتوں کو اللہ قائم رکھتا ہے، نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ اور ناشکری کرنے سے، ناشکری کی تاثیر کیا ہے؟ نعمت چھین جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے اور بندے کو مایوسی کی دلدل میں اللہ دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری کرو، میں تمہیں زیادہ زیادہ عطا کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا آغاز کس لفظ سے ہوا؟ الحمدللہ۔ سورۃ فاتحہ ہے نا، الحمدللہ، شکر اس اللہ کا، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی۔ اور سب سے زیادہ غموں میں جو ڈھارس بندھانے والی چیز ہے نا، وہ یہ قرآن ہے۔ اس سے لو لگا لو تو دلوں کو سکون آتا جائے گا۔ جوں جوں یہ دلوں کے اندر اترے گا، عمل میں ڈھلے گا، انسان کی دنیا کی زندگی میں بھی سکون اور آخرت کا سکون تو ہے ہی۔ اچھا، اس میں اللہ رب العزت نے ناشکری کرنے پر جو سزا دی، وہ سب سے پہلے کفار مکہ کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، اور وہ تذکرہ کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں عطا کی۔ مکہ کی تولیت تھی ان کے پاس، مکہ کی چابی تھی ان کے پاس، خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ پھر دوسری نعمت انہیں کون سی ملی؟ کہ ان کا احترام تھا، قریش کا جو کعبہ کی تولیت کی وجہ سے ان کا احترام تھا، اگرچہ وہ کافر تھے، بت پرست تھے، لیکن ارد گرد کے لوگوں میں ان کا ایک مقام تھا کعبہ کی وجہ سے۔ ارد گرد لوٹ مار کا بازار گرم تھا، ڈاکے، رہزنی، چوری، قتل و غارت، زنا، لیکن قریش کے قافلوں کو کعبہ کی تولیت کی وجہ سے کوئی لوٹتا نہیں تھا، اتنا احترام۔ اگر کوئی ڈاکو کسی بندے پہ دست درازی کرتا اور وہ بندہ آگے سے کہہ دیتا نا حرمی، میں حرم سے تعلق رکھتا ہوں، تو ڈاکو کے ہاتھ ایسے جھک جاتے، وہ اس کو چھوڑ دیتا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے نعمت کو کفر سے بدل دیا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ نعمت کی شکر گزاری کرتے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، ایمان لے آتے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے، نعمتیں بھی قائم رہتی اور جنت بھی مل جاتی۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور انہوں نے ناشکری کی، دین اسلام کو ٹھکرا دیا، اللہ کے کلام کو ٹھکرا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، خود بھی جہنم میں گئے، نعمتیں بھی چھن گئی، کعبہ کی تولیت ختم ہو گئی، عزت وقار سب ختم ہو گیا، قلیب بدر میں ذلیل کر کے پھینکے گئے، موت سے دوچار ہوئے، اور بالآخر کہاں جا پہنچے؟ جہنم کی وادیوں، خود بھی پہنچے، قوم کو بھی وہیں پر پہنچا دی۔ اگر شکر گزاری کر لیتے، نعمت قائم رہتی۔ اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کتاب الانبیاء کے اندر، کہ شکر گزاری سے نعمتیں قائم رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا۔ ایک ان میں سے کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا، محتاج تھے، بیماریوں کے ستائے ہوئے تھے، انہیں اللہ نے آزما لیا، اور آزمائش کی شکل میں ہوئی، مال کی شکل میں، آزمائش مال کی شکل میں ہوئی۔ پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس آیا انسانی شکل میں، اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟
اس نے کہا اچھا رنگ، اچھی جلد، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے کہا اچھا، ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری دور ہو گئی۔ پھر اسے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی، بچہ جننے کے قریب، کھا یہ لے لے، اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ آزمائش تھی نا، بڑی برکت ملی، وادیاں بھر گئیں اونٹوں کی۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس گنجے سے بولا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ کہ میرے بال آ جائیں، اس کی وجہ سے حسن جو ہے وہی ختم ہو گیا گنجے پن کی وجہ سے۔ اس نے ہاتھ پھیرا، بال آ گئے۔ پھر کہا کہ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ فرشتے نے اس کو حاملہ گائے دی اور ساتھ ہی کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے، بڑی برکت ملی۔ اب وہ اندھے کے پاس گیا فرشتہ، اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں، میں دیکھوں، ایک کمی ہے میرے پاس۔ تو اس نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر کہا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہے۔ اس نے اس کو ایک حاملہ بکری دی، برکت کی دعا دی، چلا گیا فرشتہ۔ اس کے اونٹوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، برکت دی اللہ نے، اس کی گائے، اس کی بکریاں۔ اب تھا امتحان کا وقت۔ اب اللہ نے اسی فرشتے کو بھیجا، جا میرے نام پر ان سے مانگ، میرے نام پر ان سے سوال کر۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ محتاج ہو گیا ہوں، سارا مال جاتا رہا، اپنے مال کے بغیر جو ہے اپنے گھر بھی نہیں پہنچ سکتا، ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اس پر بیٹھ کے اپنے گھر تو پہنچ سکوں، مسافر ہوں۔ کوڑی نے کہا کہ میرا تو بھی بڑا قرضہ ہے دینے والا، میں تو دے ہی نہیں سکتا۔ ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا ارد گرد کے کہ ابھی تو بڑا قرضہ دینے والا ہے، ابھی تو یہ میرے کام، ابھی تو یہ میرے کام۔ اس نے کہا کہ میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو پہلے کیا تھا اور اب تجھے اللہ نے اتنا دیا۔ اس نے آگے سے کہا اللہ نے کہا یہ تو مجھے باپ دادا کی وراثت سے ملا ہے، تو میرا۔ فرشتے نے کہا اچھا، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پہلی حالت میں واپس لوٹ جا۔ چھن گیا سب کچھ۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی ایسے ہی مانگا اللہ کے نام پہ، اس نے بھی ایسی ایسی باتیں کی، وہ تو بڑا قرضہ ہے، یہ تو باپ دادا کی وراثت، یہ تو میرا اپنی محنت کا مال، نہ دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو واپس اپنی پہلی حالت میں لوٹ جا۔ پھر وہ اندھے کے پاس گیا، اس اندھے سے کہا اللہ کے نام پہ مانگا۔ اس اندھے نے کہا یہ آنکھیں بھی مجھے اللہ نے دیں، یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا، آج تو اس اللہ کے نام پہ مانگتا ہے مجھ سے، یہ جا یہ ساری بکریاں ان میں سے جتنی چاہے لے جا، کیونکہ یہ مال دیا مجھے اس اللہ نے۔ فرشتے نے کہا ضرورت نہیں مجھے ان چیزوں کی، تیرا تو امتحان تھا، تو اپنی آزمائش میں پورا اترا، یہ قائم ہے، تو نے شکر گزاری کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کی کہ تیرے لیے قائم ہے، تو امتحان میں پاس ہوگی۔ پتہ نہیں اس وقت ہم فقر کی حالت میں ہیں تو بھی امتحان میں ہیں، اور اگر مالداری کی حالت میں ہیں تو پتہ نہیں کس امتحان میں بیٹھے۔ بہرحال مومن کی زندگی جو ہے صبر اور شکر، ان دو چیزوں کا مرکب ہوتی ہے۔ دو ہی کردار ہیں انسان کے کائنات کے اندر، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے، مال عطا کرتا ہے۔ مال آتا ہے نا جب، غرور بھی آتا ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، پھر وہ پھولے نہیں سماتا، پھر وہ غریب کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ایون کہ میں نے یہ دیکھا رویے پتہ کیا ہو جاتے ہیں، محلے میں پڑوسی غریب ہے نا تو مالدار کہتا ہے یہ پہلے مجھے سلام کرے، مال ہے نا۔ اور اگر
اگر غریب سلام نہیں کرتا تو یہ بھی نہیں کرتا کہ وہ چھوٹا ہے وہ کرے، اس کے پاس مال نہیں ہے. یہ تذکرے اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ عادتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. یہ حال ہو جاتا ہے مال سے، شکر گزاری نہیں آتی، غرور آتا ہے، پندارے نفس بڑھ جاتا ہے. پھر ایسے ہی بندے کا جب اللہ مال چھین لے پھر کیا ہوتا ہے؟ سخت مایوس ہو جاتا ہے، سخت سست باتیں منہ سے نکالتا ہے، شکوے کرتا ہے، کہتا ہے میرے تو نصیب ہی ایسے ہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں نا، میرے تو نصیب ہی ایسے ہیں، میرے تو گھر کی راہ اللہ نے دیکھ لی ہے، اللہ تو دعائیں سنتا ہی نہیں ہے، میں تو دعائیں کر کر کے تھک گیا، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی. ایسی باتیں، ایسے یہ کردار اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری طرف مومن ظاہر ہے دکھ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور سکھ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے. لیکن مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا جو لفظ استعمال کی نا قرآن میں، صبار، شکور، وہ صبر کرنے والا ہوتا، بڑا شکر گزار ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے نبیوں کے تذکرے اللہ نے کیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بڑی نعمتیں عطا کی، شکوے نہیں انہوں نے کیے، ان کی زبانوں پر ہمیشہ شکر رہا. غم ملا تو بھی شکر. اس غم سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعائیں ضرور کی کہ اللہ یہ غم آ گیا ہے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، یا اللہ میں اپنا غم تجھے، تو میرا غم ختم کر دے. آپے سے باہر نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ شکوے نہیں کرتا، اور جب اس کو نعمت ملتی ہے پھولے نہیں سماتا، اور عاجز ہو جاتا ہے. جس شاخ پہ پھل لگ جاتا ہے نا وہ شاخ جھک جاتی، وہ جتنا زیادہ پھل لگتا ہے وہ اتنا زیادہ عاجز ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے. یہ مومن کی زندگی، یہ مومن کا رویہ. پھر ایسے بندے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، شکر گزاری. پھر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں بھی دیتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی میں غم کوئی نہ آئے، سکھ ہی سکھ آئے، مال بھی ہو، آسودگی بھی ہو، دکھ کبھی نہ آئے. ایسا تو نبیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا. سلیمان علیہ السلام بہت بڑی بڑی نعمتیں ملی. داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں. سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، لیکن سب کچھ اختیار میں ہے. پھر اللہ نے یہ بھی کہا بے حساب مال دیا ہے، اس کا حساب بھی نہیں لوں گا. اس کے باوجود ہاتھ کی محنت سے، ہاتھ کی کمائی سے کھانے والے، فقر و فاقہ کو پسند کرنے والے یہ انبیاء. اور کتنی بڑی نعمت سلیمان علیہ السلام کو. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ ایک چیونٹیوں کی وادی پر آئے، قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے. وہم لا یشعرون، انہیں پتہ تک نہ چلے گا. سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے اور آگے ایک چیونٹیوں کی وادی تھی. چیونٹی نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، وہ ملکہ چیونٹی ہوگی، اس نے سب کو آرڈر کیا اپنے بلوں میں گھس جاؤ. اتنی چھوٹی مخلوق ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر جائے گا، روندی جاؤ گی، انہیں خبر تک نہیں ہوگی. اب یہ چیونٹی کتنی چھوٹی سی ہے نا، اس کی آواز کتنی اونچی ہوگی. اس آواز کو سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچانا یہ کس کا کام تھا؟ اور پھر اس بولی کو سمجھا دینا یہ بھی کس کا کام تھا؟ اللہ رب العزت کا. جب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز سنی، اس بولی کو بھی سمجھا، فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرائے، تبسم فرمایا ہنستے ہوئے، تھوڑا سا زیر لب نہیں، تھوڑا سا ہنسے. وقال، اور کیا کہا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے ہمت دے، مجھے قوت دے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں. نعمتیں تو بہت ہیں،
پتہ نہیں میں قدردانی کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، میں اس انداز سے تیرا شکر ادا کر سکوں یا نہ کروں۔ شکر بھی یا اللہ تو توفیق دے دے، اس کی ہمت دے دے کہ میں تیری نعمت کا احساس تو ہوا، شکریہ بھی ادا کر سکوں۔ پھر ساتھ ہی والدین، وہ پچھلی نعمتیں بھی، وعلی والدیہ، جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی میں ان کا بھی شکریہ ادا کر سکوں۔ من عمل صالحا ترضا، پھر مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے پسند آ جائے، ایسے عمل دے۔ ایک شکر گزار بندہ ہی نعمت کا احساس ہوا اپنے اوپر، پھر والدین کے اوپر جو نعمتیں ہوئیں ان کا احساس کر لیا، پھر ساتھ ہی کہا کہ ہمت دے، توفیق دے، شکر گزاری بھی کر سکوں، پھر ایسے اعمال کی توفیق دے تو راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے۔ ابھی بھی کوئی غرور نہیں آیا کہ شکر گزاری بھی کر لی، صالح اعمال بھی مانگے، اگلی پچھلی زندگی پہ شکریہ بھی ادا کیا، ساتھ ہی کیا کہا رحمت تیری ہی چاہیے، تو اپنے صالح بندوں میں داخل کر لینا۔ یہ ہے انداز شکر گزاری کا۔ سورہ احقاف کے اندر بھی ایسی دعا ہے کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، 40 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے نا، خود ماں باپ بن چکے ہوتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ بھائی بچے کیسے پلتے ہیں، کیسے پیدا ہوئے، کیا دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک۔ پھر اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے ماں باپ کا بھی، آپ خود ماں باپ ہیں نا، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز تھے۔ پھر اس وقت وہ یہ دعا کرتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ وہاں پر ہے واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، ساری زندگی پتہ نہیں کیسے گزری، کما حق ہو تیرا شکر ادا کر پائے، تیری نعمتیں تو بڑی استعمال کی، نعمتیں کس کی استعمال ہو رہی ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ تیری نعمتوں سے تو بڑا فائدہ اٹھایا، پر پتہ نہیں تیرا شکر جو ہے اس انداز میں تیرا شکر ادا کر پائے یا نہیں۔ تو یا اللہ اولاد کی بھی اصلاح کر دے، انہیں بھی یہ شکر گزاری جیسی نعمت عطا کر۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ شکر اور صبر کے بغیر کسی بھی قسم کی کوئی عبادت اس میں بھی وہ لطف نہیں رہتا، کر ہی نہیں پاتا انسان۔ ذرا ہم ابراہیم علیہ السلام اس پر آ جاتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، وہ دکھ جو ہماری زندگیوں میں ہے، وہ دکھ سارے دیکھ لیں انبیاء کی زندگیوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام بچہ مانگ رہے ہیں، بچہ نہیں مل رہا، یہ دکھ ہوتے ہیں نا، بچہ مانگ رہے ہیں، بچہ نہیں مل رہا، 100 سے اوپر ہو گئے، پھر دعا سنی اللہ نے، پھر بچہ دیا، پھر اسماعیل ملا، بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، اللہ نے کہا اب اسے آنکھوں سے دور کرا، بیابان جنگل میں چھوڑا، آسان بات، عرصے کے بعد بچہ ملا، سیدہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑا ہے۔ اب ایک بات میں نے کی کہ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں، اللہ نے اسحاق کی خوشخبری بھی سنا دی، ایک بچہ چھوڑ کے آئے، اسحاق کی بھی خوشخبری مل چکی ہے، ٹھیک۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہوا، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، باپ کا بازو بننے کے لائق ہوا، خواب آ گیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ اس کے پاس دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، قال یا بنیا، تو کہا ہے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ تو کیا ارادہ رکھتا ہے، تیری کیا رائے ہے۔ یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ اس کی رائے ہوگی قربان ہونے کی تو کر دوں گا ورنہ نہیں، نہیں، یہ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں نے تو صالح بچہ مانگا تھا، رب ھب لی من الصالحین، میں نے تو صالح بچہ مانگا تھا، بچہ تو ملا، صالح بھی ہے یا نہیں، لیکن بچہ واقعتاً صالح تھا۔ بچے نے کیا کہا؟ کالا کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر نہ ہو نا
کبھی شکر بھی نہیں آتا. صبر آ جائے نا شکر گزاری بھی آ جاتی. لازم و ملزوم ہے یہ دونوں چیزیں. جب تک صبر نہ ہو انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا. بچے نے کیا کہا؟ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین. دونوں ہی فرما بردار ہو گئے, دونوں ہی تیار ہو گئے اور اسے پیشانی کے بل بھی لٹا دیا. نہ تو ذبح کرنا آسان ہے اور نہ ذبح ہونا آسان. یہ دونوں کام بہت مشکل, بہت مشکل. لیکن شکر گزاری اتنی, کبھی نافرمانی کا سوچا تک نہیں ابراہیم علیہ السلام, کبھی نافرمانی کا. وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم, ہم نے بھی اس کو آواز دیا, ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے خواب سچا کر دکھائے. خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیے, خواب میں صرف یہ دیکھا تھا ذبح کرنے لگا ہوں. ٹھیک, اتنا خواب پورا ہو گیا, تو بھی تیار ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. محسن بن جاؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, ان دکھوں میں ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتیں بھی نکل آتی ہیں. محسن, محسن کون ہوتا ہے؟ دل کے شوق سے ہر عبادت کرنے والا, دل کے شوق سے قرآن پڑھا, شوق سے اس کو سمجھا, شوق سے نماز پڑھی, دل کے شوق سے. ایک طرف یہ ہو کہ میں ذرا جلدی سے نماز پڑھ لوں, پھر میں نے یہ کچن میں یہ پکانا ہے, یہ پکانا ہے, یہ پکانا ہے. عموماً عورتوں کی زندگی کبھی نماز میں شوق نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن اگر شوق ہو کہ اللہ سے باتیں کرنی ہے, نماز پڑھنی, رکوع میں اللہ سے ایک ربط میں نے جوڑنا ہے, میں نے سجدوں میں اللہ سے ایک ربط جوڑنا ہے, تو شوق آئے گا نا, شوق آئے گا. شوق اس وقت آتا. میں یہاں پر ایک کردار بیان کروں گی, صرف اس لیے نہیں کہ کردار بیان کرنا ہے, صرف اس لیے کہ اصلاح ہو جائے. ایک بندہ نماز کے بارے میں اتنے سوال, اتنے سوال, اتنے سوال. پہلے تو ساری زندگی نماز سیکھی نہیں, جب تھوڑا سا قریب آئے تو اب سوالوں کی بوچھاڑ, اور یہ صرف بوچھاڑ ہے, نماز میں وہ چیزیں شامل نہیں. میں نے کہا تھوڑا صبر کریں, میرے ساتھ نماز پڑھیں رمضان میں. اب دیکھیں آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا, ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں. ایک دن میرے ساتھ نماز پڑھی, پھر ایسے بھاگے, شوق ہی ختم. سوالوں کی حد تک ہمیں بہت شوق ہے, سوالوں کی حد تک ہمیں بہت شوق ہے. دوسروں کا ٹائم ضائع کرنا, برباد کرنا, یہ سمجھنا کہ ہم بہت علم رکھنے والے, تڑپ رکھنے والے, لیکن پریکٹیکل عملاً ہمیں اس کا کوئی شوق نہیں. کیونکہ عملاً جب نماز پڑھی جائے گی تو پھر نماز واقعی نماز ہوگی. سب سے پہلے اپنی نمازوں میں وہ انداز پیدا کرنا ہے, ٹھیک, کہ ہم محسنین کے درجے کو پا لیں. ٹھیک, اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.